مغرب کی نماز کے بعد نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا، شہید مظلوم، سالار قافلہ کربلا، جنتی نوجوانوں کے سردار جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے محفل کا انعقاد کیا جائے گا اور شہدائے کربلا کا ذکر خیر ہوگا۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کی جائے گی۔ اللہ کے فضل سے نماز مغرب ہم ادا کر چکے ہیں۔ بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اس پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ نماز مغرب ادا کر چکے ہیں، اور جو اعلانات میں کہا گیا تھا، جو آپ حضرات سے بات کہی گئی تھی، اللہ کے فضل سے اس بات کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں اور اپنی محفل کا آغاز کرنے ہم جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ان بزرگ پاک ہستیوں کا ذکر خیر، ہم نے ان کے کیا فضائل، کیا مناقب بیان کرنے ہیں، اور ہم نے ان کی کیا مدح سرائی کرنی ہے، کیا ہم نے ان کی عظمت، کیا ہم نے ان کی شان بیان کرنی ہے۔ ان ہستیوں کی عظمت اور شان کون بیان کرے گا جن کی عظمت اور شان خود رب نے عرش معلیٰ پر بیان کی ہے؟ کون ہے جو الفاظ لے کے آئے گا؟ کون ہے جو جملے لے کے آئے گا؟ کون ہے جو ان کو ترتیب دے گا؟ جب رب کائنات نے جن شخصیات کی عظمت کو بیان کیا ہو، اور سرور کونین، تاجدار مدینہ، شافی روز جزا، سید الاولین سید الآخرین، محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک، مطہر، اکمل، اجمل، اعلیٰ، اولیٰ الفاظ کے اندر جن شخصیات کی عظمت کو بیان کیا ہو، جن شخصیات کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہو، تو پھر کہاں خطیب، کہاں واعظ، کہاں مقرر، کون سے سکالر، کون سے ادیب، کون سی شاعرانہ گفتگو جو مناقب بیان کر سکے، جو فضائل بیان کر سکے، جن کی عظمت رب رحمان نے بیان کی ہے اور جناب محمد رسول اللہ نے خود بیان کی ہے۔ بہرحال بات وہی ہے، بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں کے اندر بیچا جا رہا تھا اور لوگوں نے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے تھے، جواہرات نکال کے انہوں نے ڈھیر انبار لگا دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا، خریداروں کی ایک لمبی فہرست تھی، اور وہ اپنے ساری تجوریاں کٹھی کر کے، مال جواہر کٹھا کر کے لے آئے تھے، تو اسی لائن کے اندر ایک بڑھیا بھی لگی ہوئی تھی، اسی لائن کے اندر ایک بڑھیا بھی تھی، اور اس کے پاس سونے جواہرات نہیں تھے، ڈالر اور مال کے انبار نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، روپیہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اپنی گدڑی لیے ہوئے تھی۔ تو کسی نے اس کو کہا، جھلی ماں دیکھ تو صحیح، لوگوں نے جواہرات اور سونے اور چاندی کے منہ کھولے ہوئے ہیں، پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ یوسف کو خریدنے آئے ہوئے ہیں، اور تو یہ گدڑی کے بدلے کے اندر یوسف خریدنے چلی ہے، تیری بھی مت ماری ہوئی ہے۔ اس نے کہا، مجھے پتہ ہے اس گدڑی کے بدلے کسی نے مجھے یوسف نہیں دینا، میں جانتی ہوں کہ اس گدڑی کے بدلے، اس تھوڑی سی روئی کاٹن کے بدلے مجھے کسی نے یوسف نہیں دینا ہے، لیکن میں تو صرف اور صرف یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئی ہوں کہ کل قیامت والے دن میں کہوں گی کہ اللہ تیرا پیغمبر بک رہا تھا، تیرا نبی بک رہا تھا، اور میں بھی تیرے نبی کی کیا تھی؟
خریدار تھی، یوسف کے خریداروں کے اندر اپنا نام لکھوانے کے لیے میں آئی ہوں۔ تو میرے بھائی یہ محفل اور اس طرح محفل کا سجانا، ہم نے کیا مناقب بیان کرنے ہیں امام حسین کے، ہم نے کیا عظمت بیان کرنی ہے امام حسین کی، ہم نے کیا شان بیان کرنی ہے امام حسین کی، جس نے کہا تھا کہ حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین کی عظمت کیا پوچھتے ہو، حسین کی شان کیا پوچھتے ہو، کہ حسین تو پس کیا ہے، حسین ہے۔ تو میرے بھائی یہ مجلس اور یہ محفل، یہ سجانا، یہاں مل بیٹھ کر بیٹھنا، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم بھی حسین کے نام لیواؤں میں اپنا کیا لکھوا دیں، نام لکھوا دیں۔ اور رب کعبہ کی قسم، اگر حسین کے نام لیواؤں میں کیا لکھا گیا، نام لکھا گیا، تو سمجھ لیں کہ دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ نہیں، اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، اگر حسینیوں میں نام لکھا گیا تو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ تو اس لیے بھائی آج کا یہ سارا پروگرام صرف اور صرف نام لکھوانا ہے مقصود، باقی ان کے درجے تو اللہ نے کیا کر دیے ہیں، بلند کر دیے ہیں، اللہ نے ان کی شان بھی کیا کر دی ہے، بلند کر دی ہے، اور کر نہیں دی، اللہ ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر لمحہ ان کے درجے کیا کر رہا ہے، بلند کر رہا ہے، ہر گھڑی، ہر لمحہ، اور قیامت کی صبح تک ان کے درجے کیا ہوتے رہیں گے، بلند ہوتے رہیں گے، ان کی شان کیا کرتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ ہم نے صرف ان کے نام لیواؤں میں کیا کرنا ہے، نام اپنا لکھوانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، تمام احباب، تمام حضرات جو ابھی محفل کے آغاز کے انتظار میں ہیں، وہ جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ مختصر ہمارا پروگرام ہے، ہم نے اس کو زیادہ طول نہیں دینا، اور ہم نے عشاء کی نماز جو ہے انشاءاللہ العزیز جو ہمارا یہاں وقت مقررہ ہے، ہم نے اپنے وقت مقررہ پر انشاءاللہ العزیز 10 منٹ 15 منٹ آگے پیچھے ہو گئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ہم نے اپنے وقت مقررہ پر عشاء کی نماز کا کرنی ہے، ادا کرنی ہے، دعا کروانے کے ساتھ۔ اس لیے تمام احباب جو ابھی انتظار میں ہیں وہ انتظار چھوڑیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، اور جلد از جلد مسجد کے اندر کیا لے آئیں، تشریف لے آئیں۔ اور یہ مجلسیں، یہ نام لینا، نام کا سننا، یہ روز روز نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ زندگی میں پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے، یہ گھڑیاں آئیں یا نہ آئیں۔ یہ 10 محرم الحرام شروع ہو گیا ہے، عاشوراء کا دن کیا ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ مغرب کے بعد اسلامی تاریخ کیا ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، انگریزی تاریخ رات کے 12 بجے کیا ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، اور اسلامی تاریخ مغرب کی نماز پہ کیا ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ ہم 10 محرم الحرام کے اندر یعنی عاشوراء کے دن کے اندر کیا ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اور یہ بڑا عظمتوں والا دن ہے، بڑی شانوں والا کیا ہے، یہ دن ہے، بڑی رفعت والا کیا ہے، دن ہے، بڑے مقام والا یہ کیا ہے، دن ہے، بڑی ہی اس کے اندر عظمت ہے اور بڑی ہی شان ہے۔ یہ دن 10 محرم الحرام کا کیا ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے زندگی میں پتہ نہیں پھر 10 محرم الحرام آئے یا نہ آئے، اگر آئے بھی تو پتہ نہیں پھر یوں مسجد کی فضا میں بیٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی جلد از جلد مسجد کے اندر کیا لے آئیں، تشریف لے آئیں۔ عاشوراء کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، اللہ رب العزت نے کائنات کو سجایا بنایا تو دن یہی تھا، اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے تو دن یہی عاشوراء کا کیا ہے، دن ہے، 10 محرم الحرام کا کیا ہے، دن ہے۔ اور یاد رکھیں جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام ہی ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے پورے اس ورق کو کیا کر دیں گے، لپیٹ دیں گے، نہ آسمان ہوگا، نہ زمین ہوگا، نہ دن ہوگا، نہ رات ہوگی، نہ یہ کہکشاں ہوں گے، نہ ہوائیں ہوں گی، نہ فضا ہوگی، نہ یہ رنگینیاں ہوں گی، نہ سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی کیا ہوگی، روشنی ہوگی، نہ ستاروں کی کیا ہوگی، چمک ہوگی، نہ دریاؤں کی کیا ہوں گی، لہریں ہوں گی، نہ سمندروں کی طغیانیاں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو کیا کر دیں گے، سمیٹ دیں گے۔ بنایا ہے تو دن عاشوراء کا ہے، نظام کو سمیٹیں گے تو دن کون سا ہوگا، عاشوراء کا ہوگا۔
اس لیے آپ تمام حضرات ذرا جلد از جلد جو ہے وہ مسجد کے اندر کیا لے آئیں، تشریف لے آئیں۔ اب میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے محفل قرآن کی عظمت یاد رکھو، قرآن اصول ہستی ہے، قرآن کی عظمت یاد رکھو، قرآن اصول ہستی ہے، کچھ اہل یقین ہی سمجھے ہیں یہ باب قبول ہستی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ فرمایا جس کے ایک لفظ کے پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ الف لام میم یہ اس کو ایک حرف ایک لفظ خیال نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں درج فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اس کے دیکھنے کا ثواب الگ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا جی، تلاوت کا ثواب الگ ہے اور الفاظ قرآن کو دیکھنے کا ثواب کیا ہے؟ الگ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے زبردست حافظ تھے، ازبر قرآن یاد تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کو دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اور آج تو یوں ہمارے سامنے کاغذ کے اوپر پرنٹ ہوا قرآن مجید موجود ہے، لیکن اس وقت کیا تھا کہ قرآن مجید پتھر کی سلوں کے اوپر تھا، قرآن مجید اونٹ کی ہڈیوں کے اوپر تحریر کیا ہوا تھا، قرآن مجید جو ہے وہ پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، مختلف جگہوں کے اوپر تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی دیکھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت قرآن کے ازبر حافظ ہے، قرآن یاد ہے، بہترین قرآن یاد ہے، اور اس کے باوجود بھی جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو دیکھ کر پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی میں قرآن کو پڑھنے کا ثواب تو لوں تو قرآن کو دیکھنے کے ثواب سے محروم رہ جاؤں۔ میں قرآن کو پڑھنے کا ثواب تو لوں اور قرآن کو دیکھنے کے ثواب سے میں کیا رہوں؟ محروم رہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ گو کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، مجھے قرآن ازبر الحمدللہ کیا ہے؟ یاد ہے، لیکن میں قرآن کو پھر بھی کیا کروں گا؟ دیکھ کر پڑھوں گا۔ کیوں کہ میں قرآن کو پڑھنے کا ثواب بھی لینا چاہتا ہوں اور قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی میں لینا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال جی یہ لاریب کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے 23 سال کی مدت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا فرمائی ہے؟ نازل فرمائی ہے۔ اور اس قرآن کو لینا اور وحی کو لینا یہ بھی میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے؟ شان ہے۔ ورنہ قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اگر ہم اس کی کسی ایک آیت کو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، کہ اگر ہم اس قرآن کی ایک آیت بھی کسی چٹیل پہاڑ کے اوپر ہم نازل کرتے، کسی چٹیل پتھر کے اوپر اگر ہم کیا کرتے؟ نازل، چٹان کے اوپر اگر ہم کیا کرتے؟ نازل کرتے، تو فرمایا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ یہ میرے آقا ہی کی شان تھی کہ آقا علیہ السلام اپنے قلب کے اوپر اس قرآن کے بوجھ کو کیا کرتے رہے؟ لیتے رہے۔
اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردیوں کے موسم کے اندر، سخت سردیوں کے موسم میں جب وحی نازل ہوتی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فرمایا کہ آپ کے چہرہ مبارک سے پسینے جو ہیں، پسینے کے قطرے موتی بن کر کیا کیا کرتے تھے؟ ٹپکا کرتے تھے. یعنی اس قدر بوجھ کیا ہوتا تھا؟ محسوس ہوتا تھا. سخت سردیوں میں بھی جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے اوپر پسینے کے قطرے کیا ہو جاتے؟ جاری ہو جاتے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنی گود کے اندر رکھا ہوا تھا. صحابی خود نقل کرتے ہیں گود کے اندر رکھا ہوا تھا کہ اسی اثناء میں وحی کا کیا ہونے لگ گیا؟ نزول ہونے لگ گیا. وحی اترنا شروع ہو گئی، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. وہ صحابی خود کہتے ہیں میں نے اپنی ٹانگ کے اوپر اتنا بوجھ محسوس کیا کہ مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اس ٹانگ کے ساتھ میں آج کے بعد چل نہیں سکوں گا. وہ صحابی خود کہتے ہیں کہ اتنا بوجھ ٹانگ کے اوپر کیا ہوا؟ مجھے محسوس ہوا کہ یقین کامل ہو گیا کہ اس ٹانگ کے ساتھ میں آج کے بعد چل نہیں سکتا. تو اس قدر بوجھ ہوتا تھا جب آپ پر وحی کیا ہوتی تھی؟ نازل ہوتی تھی. یہ میرے آقا ہی کی شان ہے کہ اس امت کے لیے 23 سال تک آپ اتنا بوجھ اپنے قلب اطہر پر کیا کرتے رہے ہیں؟ برداشت. یہ میرے آقا ہی کی کیا تھی؟ شان تھی. اور جب قرآن نازل ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی اپنی زبان کو چلاتے تاکہ جو کچھ کیا ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے یہ مجھے کیا ہو جائے؟ یاد ہو جائے. جب زبان کی حرکت کو دیکھا تو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ میرے محبوب آپ اتنی جلدی نہ کیجئے. میرے محبوب آپ اتنی جلدی نہ کیجئے. کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. تو بہرحال جی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آپ کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ پیش کر رہے تھے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد آپ پڑھیں گے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد اب میں اس ہستی کا ذکر خیر کروں گا جس ہستی پر یہ قرآن کیا ہوتا رہا؟ نازل ہوتا رہا. اور وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ ہستی ہے ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، سرور کونین، سید الاولین، سید الآخرین، محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے حبیب، آمنہ کے در یتیم، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ انتہائی خوبصورت انداز کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. اور نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا، شہید مظلوم، سالار قافلہ کربلا جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، دی روز در بستان سرا ہم توتیاں تھی خوشنما، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. دی روز در بستان سرا ہم توتیاں تھی خوشنما، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. کمکمیاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع و خصال ہی. چڑیوں کے سن کے یہ چہ چہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر وہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. حضور گئے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا،
کشفت دجا بے جمال ہی، آپ کے خصائل نیک تھے، حسنت جمیع و خصال ہی، مالک نے تحفہ یہ دیا، خالق نے تحفہ یہ دیا، رازق نے تحفہ یہ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ رازق نے تحفہ یہ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جو وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جو وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، اور وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، واجب الاحترام ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بس 2 منٹ آپ حضرات کے میں لوں گا، اور اس کے بعد بلا تاخیر خطیب پاکستان، واعظ خوش الہان، واعظ شیریں بیاں، جناب حضرت مولانا علامہ احسان اللہ راشدی صاحب آپ کے سامنے اپنا ایمان افروز بیان جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے۔ بس 2-4 باتیں کر کے میں آپ حضرات سے جو ہے وہ اجازت لوں گا۔ زیادہ دیر میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، اور وقت کی نزاکت کا بھی خیال ہے۔ بس 2-1 باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے کرنی ہیں، وہ کر کے میں آپ حضرات سے اجازت لوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا افسوس کا معاملہ ہے کہ کسی شخصیت کے ایک وصف کو ہم لے لیتے ہیں اور اس کے باقی سارے اوصاف ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم نے کسی کی صداقت کو لے لیا تو اب اس کی صداقت کے پہلو کو ہی بیان کرتے جائیں گے، اور اس کا تقوی، طہارت، اس کی عبادت، حسن معاشرت، حسن سلوک، وہ ساری کے ساری صفات ہم اس کی جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ 2-3 باتیں آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ آپ کی شہادت واقعی ہی بے مثل ہے، اس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ کی شہادت انمول شہادت ہے، بے مثل آپ کی کیا ہے؟ شہادت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم نے شہادت کے وصف کو ایسا بیان کیا کہ آج تک کسی نے حضرت امام حسین کی تلاوت بیان نہیں کی، آج تک کسی نے امام حسین کا تقوی بیان نہیں کیا، آج تک کسی نے حضرت امام حسین کی سخاوت بیان نہیں کی، آج تک حضرت امام حسین کا خوف خدا کسی نے بیان نہیں کیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہادت میں بے مثل ہیں، وہاں خوف خدا میں بھی بے مثال ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر شہادت کے اندر بے مثل ہے، انمول ہے کہ آپ کی کوئی مثال نہیں ہے، وہاں خدا ترسی میں بھی آپ کی مثال کوئی نہیں ہے، وہاں سخاوت کے اندر بھی آپ کی مثال کوئی نہیں ہے، وہاں عبادت اور زہد و تقوی کے اندر بھی آپ کی مثال کوئی نہیں ہے۔ یہ بات آج آپ نوٹ کر کے لے جائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف الہی وہ اس قدر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 پیدل حج کیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 پیدل کیا کیے ہیں؟ حج کیے ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا معاملہ ایسا تھا، تلاوت کا آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک دن کے اندر ایک قرآن کو ختم کر لینا یہ تو عام تلاوت تھی حضرت امام حسین کی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک دن کے اندر ایک قرآن کا ختم کر لینا یہ عام تلاوت تھی، اور جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہوں گے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ آپ کے عام تلاوت تھی کہ ایک دن کے اندر ایک قرآن کو کیا کر لینا؟ ختم کر لینا۔ اور
حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، اللہ اکبر، آپ کی سخاوت، فرمایا مدینہ کی گلیوں کے اندر جب بھی کوئی ستم رسیدہ شخص آتا تھا، مدینہ کی گلیوں کے اندر جب بھی کوئی صدا لگاتا تھا اپنی مصیبت اور اپنی قسم پرسی کے لیے، وہ اپنے ہاتھ پھیلاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ مدینہ کے اندر دینے والی شخصیت تو ایک ہی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ حسین ہے۔ اگر تمہیں مل سکتا ہے تو در حسین سے کیا کر سکتا ہے؟ مل سکتا ہے۔ آج صبح میں نے سخاوت کے بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے حوالے سے صرف ایک واقعہ کہ میں نے آج صبح بھی بیان کیا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے مدینہ کی گلیوں کے اندر آ کے صدا لگائی کہ میں مصیبت زدہ ہوں، میں آفت زدہ ہوں، میرے اوپر کیا آ گئی ہے؟ مصیبت آ گئی ہے، میں مال جو ہے وہ کھو چکا ہوں اپنا، اور قرضے کے بوجھ سے میں کیا کر گیا ہوں؟ دب گیا ہوں۔ تو اس نے اپنی صدا لگائی، کہا ادھر ادھر کیا صدا لگاتا ہے، ایک ہی در ہے، در حسین پہ چلا جا، در حسین کے اوپر کیا کر جا، تو چلا جا۔ اب وہ شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگا، تو یہ توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے کہاں ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر نوافل ادا کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر نوافل کا کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ یہ شخص بیٹھ گیا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے اشعار کی شکل میں اپنی تکلیف، اپنی مصیبت بیان کی۔ عرب کے اندر اشعار کا کہنا یہ ایک عام بات تھی، وہ اشعار کہا کرتے تھے۔ تو اشعار کے اندر اپنی مصیبت، اپنا مدعا، اپنی تکلیف، اپنا غم، اپنی پریشانی کیا کی، اپنی ضرورت، اپنی حاجت کیا کی، بیان کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ کتنا مال پڑا ہوا ہے؟ کہا جی بس وہی مال پڑا ہوا ہے جو ہم نے قریشیوں کے اور ہاشمیوں کے غرباء کے اندر کیا کرنا ہے؟ تقسیم کرنا ہے، بس وہی مال کیا ہے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ کہا وہ سارے کا سارا مال لے آؤ اور اس آفت زدہ اور مصیبت زدہ شخص کو دے دو۔ لیکن میں اب جو واقعے کی اگلی بات میں نے صبح بھی کہا، ذرا غور کریں، اب جو میں واقعے کی اگلی بات اصل بیان کرنے لگا وہ سنیے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ سارا مال منگوا لیا، اور مال منگوا کے اس شخص کو کہا کہ تو اپنا رخ دوسری طرف کر لے۔ یہ واقعے کا اصل کہا کہ تو اپنا رخ کیا کر لے؟ دوسری طرف کر لے، چہرہ تو اپنا کیا کر لے؟ پھیر لے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا پیسہ ایک چادر کے اندر رکھا اور چادر کے اندر لپیٹ کے اس شخص کے کندھے کے اوپر رکھ دیا، اس شخص کے کندھے کے اوپر کیا کر دیا؟ رکھ دیا۔ اور جیسے اس نے اشعار کے اندر اپنی مصیبت بیان کی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کے اندر اسے جواب دیا، کہا کہ میں تھوڑا سا شرمندہ ہوں تیرے سے کہ میرے پاس مال تھوڑا ہے، اگر زیادہ مال ہوتا تو وہ بھی دے دیتا۔ اور اب کسی نے پوچھا کہ حضرت دینا ہی تو تھا، تو اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے کیا دے دیتے؟ مال دے دیتے۔ یہ اصل میں واقعے کی طرف آ رہا ہوں۔ کہا چہرہ اپنی طرف کر کے کیا دے دیتے؟ مال دے دیتے۔ کہا تو نے اس کے اشعار نہیں سنے؟ میں نے اس کے اشعار میں اس کی خودداری پڑھی ہے۔ یہ جملے ہیں، میں نے اس کے اشعار میں اس کی کیا پڑھی ہے؟ خودداری پڑھی ہے۔ اس لیے میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کی خودداری کو مٹاؤں اور اس کو یوں سامنے سے کیا دوں؟ مال دوں۔ میں نے اس کا رخ پیچھے کیا، مال اس کے کندھے کے اوپر رکھا تاکہ اس کی خودداری کیا رہے؟ باقی رہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب سیدنا امام، یہ کون ہے؟ یہ جناب سیدنا امام حسین ہیں۔ یوں ہی تو نہیں کہا تھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ میں ان سے کیا کرتا ہوں؟
محبت رکھتا ہوں، تو ان سے کیا کر، محبت رکھ۔ صرف یہاں تک نہیں، جملہ اگلا بھی کہا، اللہ تو اسے بھی محبوب رکھ جو ان سے محبت کرے۔ فرمایا اللہ تو اسے بھی محبوب رکھ جو ان سے کیا کرے، محبت کرے۔ تو اس سے بھی محبت کر جو ان سے کیا کرے، محبت کرے۔ اور ایسے تو نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، فرمایا فاطمہ حسن اور حسین کو رونے نہ دیا کر۔ کیوں کہ حسن اور حسین جب روتے ہیں، حسن اور حسین نہیں روتے، میں محمد کا دل روتا ہے۔ یوں ہی تو نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر ریحانت الدنیا، دنیا کے اندر میرے پھولوں کی خوشبو جو وہ کون ہے، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ یوں ہی تو نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سید الشباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں وہ کون ہیں، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ اور یوں ہی نہیں اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں کس سے ہوں، حسین سے ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے مناقب، ان کے فضائل کیا کہنے، اور صحابہ کی ان کے ساتھ محبت، اللہ اکبر، وہ بھی اپنی مثال کیا ہے، آپ ہے۔ صحابہ کی ان کے ساتھ محبت، صحابہ کا ان کے ساتھ کیا ہے، پیار۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بھی چھوٹے تھے، چلتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، بڑے نامور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت امام حسین کے ساتھ ایک جنازے میں گئے، ایک جنازے کے اندر گئے تو پیدل چلے، تو پیدل چلنے کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے اوپر کیا لگ گئی، مٹی لگ گئی۔ یہ واقعہ سنیے ذرا توجہ سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں پر کیا لگ گئی، مٹی لگ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی دستار کو اتارا، یاد رکھیے گا، اپنی کس کو اتارا، دستار کو اتارا، اور دستار کو اتار کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے مٹی کو کیا کیا، صاف کیا، مٹی کو صاف کیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ کے کہا چچا کیا کر رہے ہیں آپ، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ حسین اتنا بے ادب ہے، یہ لفظ کہ حسین اتنا بے ادب ہے کہ اپنے بڑوں کی دستار سے اپنے قدموں پر لگی مٹی کو کیا کرواتا ہے، صاف کرواتا ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ اس ٹائم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے بھی بڑے عجیب تھے، کہا بھتیجے دنیا جو کہے کہتی رہے، لیکن میں تو ان قدموں سے مٹی کو کیا کر رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں، جن قدموں کو میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ دیکھا ہے۔ کہا میں تو ان قدموں سے کیا کر رہا ہوں، مٹی کو صاف کر رہا ہوں۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے جناب امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو بہرحال یہاں پر ایک بات میں ضرور عرض کرتا جاؤں کہ شہادت یہ ایک بہت بڑا کیا ہے، مرتبہ ہے۔ شہادت ایک بہت بڑا کیا ہے، مرتبہ ہے، بہت سعادت ہے، بڑی سعادت ہے شہادت۔ اور یاد رکھیں اسلام کے اندر شہادت اور اس کے ساتھ ماتم، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ماتم کرو گے تو کس کس پر کرو گے، ماتم کرو گے تو کس کس پر کرو گے، کیوں، کیا کہا اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے جلا پائی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب محترم علامہ احسان اللہ راشدی صاحب،
تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ کیا کہا کہ اسلام وہ درخت نہیں جس نے پانی سے کیا پائی ہو، جلا پائی ہو، دیا خون صحابہ نے، دیا خون صحابہ نے، تب جا کے کیا آئی، بہار آئی۔ تو اسلام کے اندر پھر کس کس کی شہادت پر کیا کیا جائے گا، ماتم کیا جائے گا۔ اسلام کے اندر شہادت کے اوپر ماتم نہیں ہے بلکہ فخر ہے۔ سینہ چوڑا کر کر کے ماؤں نے کہا تھا کہ ہمارے لال محمد رسول اللہ پہ کیا ہو گئے، قربان ہو گئے، اور سینے چوڑے کر کر کے کہا تھا، اور دعائیں مانگی تھیں، شہادت کے لیے کیا مانگی تھیں، دعائیں مانگی تھیں۔ ماؤں نے بھی اسی لیے پالا تھا کہ یہ اللہ کے راستے پہ کیا ہو جائے، شہید ہو جائے، اور ماؤں نے کہا تھا خون حلال کر دوں گی، اگر دودھ حلال کر دوں گی اگر تم محمد رسول اللہ پہ کٹ مر کے کیا کر جاؤ گے، آ جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائی شہادت کے اندر کسی قسم کا کوئی ماتم، کوئی غم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے یہ غم کرنا، یہ اس کے اندر، اسلام کے اندر اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم شہادت پر کیا کرنے والے ہیں، فخر کرنے والے ہیں، ہم شہادت پر کیا کرنے والے ہیں، ناز کرنے والے ہیں۔ اور آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، ہم ہائے حسین، ہائے حسین کہنے والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین، واہ حسین کہنے والے ہیں۔ ہم ہائے حسین کہنے والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین اور واہ حسین کہنے والے ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم، وہ جو کہتے ہو نا کہ مر گئے معاذ اللہ، وہ تمہارا ہی حسین تھا، ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا، ہمارا حسین آج بھی کیا ہے، زندہ ہے، اور ہمارا حسین قیامت کی صبح تک کیا رہے گا، زندہ رہے گا۔ کیوں کہ یہ میری اور تیری بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ جو میرے راستے میں کیا ہو جائے، شہید ہو جائے، تم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے، تم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہے۔ اور بلکہ عجیب جملہ کہا، اور عجیب جملہ کیا کہا کہ وہ زندہ ہے اور تم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی عقل اور شعور ہی نہیں ہے کہ تم اس کی زندگی کو کیا کر سکو، سمجھ سکو۔ فرمایا جو شہید ہے وہ کیا ہے، زندہ۔ اب میں بلا تاخیر حضرت مولانا خطیب پاکستان، واعظ خوش الہان، واعظ شیریں بیان، ایک خاص انداز ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے نامور خطیب ایک گزرے ہیں، آج بھی ان کا بیان سن لیا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب، وہ ایک خاص انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بھی وہی انداز، وہی آواز جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، یہ اس کی دین ہے، وہ جسے چاہے جو دے دے، اسی انداز میں حضرت بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو تکلیف دی ہے، ہماری یہ دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، میں تہہ دل سے ان کا مشکور اور ممنون ہوں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں بلا تاخیر جناب